السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی بابرکت محفل ہے۔ پانچ بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ قرآن سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ خود بخود محتم بشان اور بابرکت ہو جایا کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کے مدرسے کے جو محتمم ہیں مفتی جاوید صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ان بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کے روشن مستقبل کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو خوب روشن کرے۔ ہمارے ڈائس پر بہت ہی محترم شخصیات بیٹھی ہیں۔ مولوی رضی الدین صاحب ہیں، ہمارے قصبے کی عظیم شخصیت قاری رضی الدین صاحب۔ وہیں مولانا اعظم صاحب ہیں، مفتی شوکت صاحب ہمارے بڑے، ہمارے مشفق، وہیں مولوی افتخار صاحب، حافظ نعمان صاحب، سبھی حضرات ہیں۔ قرآن کے حوالے سے محفل ہے۔ 4 مصرے جو بالکل حافظ عتیق صاحب بالکل تازہ، جب مفتی صاحب نے بتایا تو کل ہی یہ ہوئے ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو پہلا مدرسہ صفہ، اسی کی نہج، اسی کی نسبت پہ چلا کرتے ہیں۔ یہاں سے شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ رب کی نوازشات کے احسان ہوئے ہیں۔ رب کی نوازشات کے احسان ہوئے ہیں، آقا کے مدرسے میں جو مہمان ہوئے ہیں۔ رب کی نوازشات کے احسان ہوئے ہیں، آقا کے مدرسے میں جو مہمان ہوئے ہیں۔ رکھے گا خدا حشر میں ان کے سر پہ تاج، بچے یہ جن کے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ رکھے گا خدا حشر میں ان کے سر پہ تاج۔ رب کی نوازشات کے احسان ہوئے ہیں، آقا کے مدرسے میں جو مہمان ہوئے ہیں۔ رکھے گا روز حشر خدا ان کے سر پہ تاج، بچے یہ جن کے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ شعر یہ سنیے گا کہ جس کے دل میں عشق شہ مصطفیٰ نہ ہو، جس کے دل میں عشق شہ مصطفیٰ نہ ہو، وہ شخص مومنین کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ جس کے دل میں عشق شہ مصطفیٰ نہ ہو، وہ شخص مومنین کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ اور دنیا کے تیرے سارے کام بھلے چھوٹ جائیں، دنیا کے تیرے سارے کام بھلے چھوٹ جائیں، پر تیری ایک وقت، یہ بالکل تازہ شعر ہے اس لیے میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل رہا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ سینے میں جس کے عشق شہ انبیاء نہ ہو، وہ شخص مومنین کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ دنیا کے سارے کام تیرے چھوٹ جائیں پر لیکن تیری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو۔ دنیا کے سارے کام تیرے چھوٹ جائیں پر لیکن تیری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو۔ جس کے دل میں عشق شہ مصطفیٰ نہ ہو، وہ شخص مومنین کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ دنیا کے تیرے سارے کام چھوٹ جائیں پر لیکن تیری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو۔ ہمارے عزیز دوست مولانا آصف گوہر صاحب کے چچا تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ شعر یہ پڑھتا ہوں کہ بس اتنا احسان تو سبھی پر، اے میرے رب جلیل کر دے، جو اسلام کا ہے تیرے دشمن اسے جہاں میں ذلیل کر دے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، 2 نبیوں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، علماء کرام کا مجمع ہے۔ سنیے گا کہ بس اتنا احسان تو سبھی پر، اے میرے رب جلیل کر دے، جو اسلام کا ہے تیرے دشمن اسے جہاں میں ذلیل کر دے۔ اور کسی سے باتیں کرے تو خود ہی تو کوئی تو تیرا ہے دوست مولا، جسے تو چاہے کلیم کر دے، جسے تو چاہے خلیل کر دے۔ کسی سے باتیں کرے تو خود ہی، بس اتنا احسان تو سبھی پر، اے میرے رب جلیل کر دے، جو اسلام کا ہے تیرے دشمن اسے جہاں میں ذلیل کر دے۔ کسی سے باتیں کرے تو خود ہی، کوئی تو تیرا ہے دوست مولا، جسے تو چاہے کلیم کر دے، جسے تو چاہے خلیل کر دے۔ سن لے اب
غور سے یہ بات زمانے والے. سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے. ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے. سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے. ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے. بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو, مٹ گئے 313 کو مٹانے والے. بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو. سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے. الیاس بھائی بطور خاص سن لیں اب غور سے یہ بات زمانے والے. ہم ہیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے. بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو, مٹ گئے 313 کو مٹانے والے. مٹ گئے 313 کو مٹانے والے. مولوی افتخار صاحب شعر سنیے گا کہ دیار گنبدِ خضرا دکھا کے لاؤں گا. ہر ایک عاشق رسول کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو وسعت بخشی ہے تو وہ اپنے والدین کو حج کی زیارت ضرور کرائے, نہیں تو کم از کم عمرہ تو کرا سکے. سنے گا کہ دیار گنبدِ خضرا دکھا کے لاؤں گا. خدا کا گھر ہے جو کعبہ دکھا کے لاؤں گا. دیار گنبدِ خضرا دکھا کے لاؤں گا. خدا کا گھر ہے جو کعبہ دکھا کے لاؤں گا. اور میرے خدا نے جو چاہا تو دیکھنا ایک دن میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لاؤں گا. میرے خدا نے جو چاہا تو دیکھنا ایک دن. شکریہ مولی اسماعیل صاحب. میرے خدا نے جو چاہا تو دیکھنا ایک دن میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لاؤں گا. نعت پاک کے اشعار سنیے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے واقعہ مشہور ہے کہ دائی حلیمہ کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے, اور آپ شروع سے ہی بڑے اعلیٰ کمالات کے تھے اور بڑے نیک مزاج تھے, لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ حلیمہ کے آنگن میں چہکنے والا بچہ وقت کا پیغمبر ہو سکتا ہے. مفتی شوکت صاحب اگر کچھ باریکی ہو تو دعائیں چاہتا ہوں. سنیے گا کہ وقت کا اپنے سکندر بھی نکل سکتا ہے. وقت کا اپنے سکندر بھی نکل سکتا ہے. اپنی امت کا یہ رہبر بھی نکل سکتا ہے. اور بکریاں دائی حلیمہ کی چرانے والا, کیا خبر تھی کہ پیغمبر بھی نکل سکتا ہے. بکریاں دائی حلیمہ کی چرانے والا. وقت کا اپنے سکندر بھی نکل سکتا ہے. اپنی امت کا یہ رہبر بھی نکل سکتا ہے. بکریاں دائی حلیمہ کی چرانے والا, کیا خبر تھی کہ پیغمبر بھی نکل سکتا ہے. بکریاں دائی حلیمہ کی چرانے والا, کیا خبر تھی کہ پیغمبر بھی نکل سکتا ہے. عشق سرکار سے دل میرا منور کر دے. عشق سرکار سے دل میرا منور کر دے. جینا مرنا میرے طیبہ میں مقدر کر دے. عشق سرکار سے دل میرا منور کر دے. جینا مرنا میرا طیبہ میں مقدر کر دے. اور دشمن دین کو میدان سے ہرانے کے لیے ہم کو اصحاب سا کردار میسر کر دے. دشمن دین کو میدان سے ہرانے کے لیے عشق سرکار سے دل میرا منور کر دے. جینا مرنا میرا طیبہ میں مقدر کر دے. دشمن دین کو میدان سے ہرانے کے لیے ہم کو اصحاب سا کردار میسر کر دے. شعر یہ سنیے گا کہ دکھی ہو تم جو زمانے کا تذکرہ کر کے. دکھی ہو تم جو زمانے کا تذکرہ کر کے. ملے گا دل کو سکون ذکر مصطفیٰ کر کے. دکھی ہو تم جو زمانے کا تذکرہ کر کے. ملے گا دل کو سکون ذکر مصطفیٰ کر کے. اور الجھ کے دنیا کے میلے میں کچھ نہ پاؤ گے. حیات اپنی گزارو خدا کر کے. الجھ کے دنیا کے میلے میں کچھ نہ پاؤ گے. حیات اپنی گزارو خدا کر کے. شعر سنیے گا کہ عمل پیرا نیکی پہ انسان ہوتا. عمل پیرا نیکی پہ انسان ہوتا تو پھر اس کا ہرگز نہ نقصان ہوتا. عمل پیرا نیکی پہ انسان ہوتا تو پھر اس کا ہرگز نہ نقصان ہوتا. نہ مسلک پہ لڑتا نہ فرقوں میں بٹتا.
نہ مسلک پہ لڑتا، نہ فرقوں میں بٹتا، نہ اتنا پریشان مسلمان ہوتا۔ عمل پیرا نیکی پہ انسان ہوتا تو پھر اس کا ہرگز نہ نقصان ہوتا، نہ مسلک میں بٹتا، نہ فرقوں میں لڑتا، نہ اتنا پریشان مسلمان ہوتا، اور خدا کے پیغمبر کو کر لیتا سجدہ تو پھر اس کا ہرگز نہ نقصان ہوتا۔ خدا کے پیغمبر کو کر لیتا سجدہ، خدا کے پیغمبر کو نہ اس کا ہرگز بھی نقصان ہوتا۔ خدا کے پیغمبر کو کر لیتا سجدہ تو پھر جنت کا حقدار شیطان ہوتا۔ خدا کے پیغمبر کو کر لیتا سجدہ تو جنت کا حقدار شیطان ہوتا۔ آخری دعائیہ 4 مصرے مرقبت کے اور زحمت تمام شعر سنیے گا کہ رحم و کرم کی اپنے نظر بھیج دے خدا، رحم و کرم کی اپنے نظر بھیج دے خدا، ہم سب کی تو دعا میں اثر بھیج دے خدا، اور بڑھنے لگا ہے ظلم زمانے میں ہر طرف، پھر سے جہاں میں کوئی عمر بھیج دے خدا۔ بہت شکریہ۔ میں حمد کا حکم ہو رہا ہے مولوی قاسم صاحب کی طرف سے، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ مفتی شوکت صاحب، شاید کہ پہلی بار آپ کے سامنے شعر سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک حمد ہے مظفر وارثی کی زمین پر کہ خدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر علماء کرام نے، مصنفین نے اور لیکھکوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا کہ خدا کیا ہے۔ یوں تو ہم اور آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھتے ہیں، اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے خدا کیا ہے، لیکن حمد کے طور پر اشعار کی شکل میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ خدا کیا ہے۔ سنیے گا بطور خاص کہ نظام کون و مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے، نظام کون و مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ نظام کون و مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ملے گی دنیا میں عیش و عشرت، بنے گا جنت میں گھر تمہارا، جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ احد صمد ہے وہی ہے خلاق دو جہاں بھی یقین جانو، نظام کون و مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ احد صمد ہے وہی ہے خلاق دو جہاں بھی یقین جانو، کہ جس کے بارے میں تم کو قرآن بتا رہا ہے وہی خدا ہے، کہ جس کے بارے میں تم کو قرآن بتا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور بتایا گیا کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے کی ہے، اور شاید کہ اردو شاعری میں یہ جملہ آپ کو کہیں نہ ملے کہ جو چند نظام کون و مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی ہے خالق وہی ہے مالک، جہاں میں ہر سو اسی کا چرچا، جو چند قطروں سے ابن آدم بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی ہے خالق وہی ہے مالک، جہاں میں ہر سو اسی کا چرچا، جو چند قطروں سے ابن آدم بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ وہ جس کو چاہے بنا دے حاکم، وہ جس کو چاہے غلام کر دے، جو 5 وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے، جو رزق کیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے، کہ جس کے بارے میں تم کو قرآن بتا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ جس کو چاہے بنا دے حاکم، وہ جس کو چاہے غلام کر دے، کسی کو ادنا کسی کو اعلیٰ بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ جس کو چاہے بنا دے حاکم، وہ جس کو چاہے غلام کر دے، کسی کو ادنا کسی کو اعلیٰ بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے، اسی کی سب یہ عنایتیں ہیں، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسی نے سب کچھ عطا کیا ہے، اسی کی سب یہ عنایتیں ہیں،
समंदरों में जो टूटी कश्ती चला रहा है वही खुदा है, समंदरों में जो टूटी कश्ती चला रहा है वही खुदा है। शेर ये सुनिएगा बतौर खास, हम और आप आका के चाहने वाले हैं और आए दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी बहुत से लोगों ने सर उभारा था, गुस्ताखियां की थी, जो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। शेर सुनिएगा कि तौहीन मुस्तफ़ा न कर अपनी जबान से, वरना अजाब उतरेगा फिर आसमान से। तौहीन 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 मुस्तफ़ा न कर अपनी जबान से, वरना अजाब उतरेगा फिर आसमान से। और आबिद आबिद ये दिलो जान है कुर्बान नबी पर, प्यारा नहीं है कुछ भी मोहम्मद की शान से। आबिद ये दिलो जान है कुर्बान नबी पर, प्यारा नहीं है कुछ भी मोहम्मद की शान से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।